رب زدنی علما والحقنی بالصالحین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا صدق اللہ العظیم۔ یہاں قیامت کے کچھ مناظر بیان ہو رہے تھے کہ ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، کاٹے گا، کاش میں رسول کے راستے پر چلتا، میں فلاں کو دوست نہ بناتا، اس نے مجھے ذکر آنے کے بعد گمراہ کر دیا تھا، اور شیطان انسان کو جو ہے اور بیار و مددگار چھوڑنے والا۔ یہاں وقال الرسول یا رب، اور قیامت کے دن حضور شکایت کریں گے کہ اے میرے رب، ان قومی، بے شک میری قوم دعوت یا جو ہے مکے کے قریش یعنی غیر مسلم، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ جب کفار اعتراض اور طعن و تشنیع حد سے زیادہ ان کے ہو گئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے رب، میری قوم جو ہے وہ اس اللہ تیرے کلام کو ماننے والے نہیں۔ ابھی دیکھ اس میں مسلمان بھی بعض اگر ان کا عقیدہ ہے کہ یہ کلام یہ عمل کے لیے نہیں ہے یا قابل واجب العمل نہیں ہے تو پھر ایمان سے عالی ہے وہ، لیکن مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اس کلام میں جو ہے بڑے گناہگار ہوں لیکن اس کا عقیدہ ہو کہ یہ برحق کتاب ہے، اس کے پڑھنے میں بھی ثواب ہے، لیکن اصل جو ہے اس کے مطابق کا عقیدہ رکھنا ہے۔ تو اس لیے اس آیت میں مسلمان داخل نہیں ہیں کہ مسلمان قرآن پاک کو نہیں چھوڑتا۔ کتنے حافظ بن رہے ہیں، رات دن پڑھ رہے ہیں، لوگ لگے ہوئے، لیکن کچھ سست مسلمان ہے، کوئی چست مسلمان ہے، کیونکہ اصل اس کا چھوڑنا جو ہے وہ اس پر ایمان نہیں لانا، لیکن چھوڑنے کے اس کے علاوہ بھی صورتیں ہیں، لہذا قرآن مجید کے حوالے سے مسلمان کا حال ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے یہ لگے کہ اس نے قرآن مجید کو چھوڑ رکھا ہے۔ بعض تو ایسے بھی ہیں کہ وہ درس قرآن کہیں اور ہے تو وہ ان کے خلاف شکایتیں بھی کرتے ہیں، حالانکہ ہم درس دیتے ہیں تو باہر سپیکر نہیں کھولتے، ہم کہتے ہیں کسی کو تکلیف نہ ہو، اندر جو آتے ہیں انہیں درس دیتے ہیں، لیکن پھر بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کیوں درس کیوں رہے، پتہ نہیں، ان کو پتہ نہیں کہ ہم نے شکایت کیوں کی، اب وہ ایمان سے خالی ہو گئے، کیونکہ یہ جو قرآن پاک کے مخالفت یہ صرف کافر تھے۔ سورت نمبر 41 آیت نمبر 26 میں وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، انہوں نے کافروں نے کہا اس قرآن کو نہیں سنو، جب پڑھا جائے تو شور کرو تو تاکہ تم غالب ہو جاؤ۔ اللہ کریم نے کیا فرمایا سورہ نمبر 7 آیت نمبر 204 میں کہ جب یہ قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو، اس کو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو قرآن مجید کو ہر وقت ان کی محبت دل میں ہو اور صبح و شام تلاوت بھی ہو، اور اس میں جو ہے جب سنے تو لبیک کہے کہ یہ برحق کتاب ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو احکام دیے ہیں ان پر عمل کرے، اور جن کاموں سے منع کیا گیا اس سے باز رہے کہ وہ قرآن مجید کو عملی طور پر چھوڑ رکھنے والے لوگوں میں شامل نہ ہو، اور قرآن مجید میں تدبر کرے، تفکر کرے کہ اللہ کریم نے اس کلام کو بڑا آسان بنایا ہے کہ اس کو سننے والے جو ہیں ایک تو یہ کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں بس صرف ترجمہ پڑھوں گا تو سمجھ آئے، ایسے نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تھوڑا سا وقت دینا ہوگا کہ آپ اگر آپ کے مسجد میں درس ہو رہا ہے، صبح ہو رہا ہے، شام ہو رہا ہے، آپ مسلسل سنیں تو آپ کے دل میں اس کے تعلیمات بیٹھ جائیں گے۔ اب سورہ قمر میں جو 54 نمبر سورہ رحمان سے پہلے، اس میں 17 نمبر، 22، 32 اور 40 نمبر میں لگاتار 4 جگہوں میں اللہ کریم نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سورہ زمر میں 27 نمبر آیت میں ہے
اللہ کریم فرماتا ہے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ کہ ہم نے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں سمجھانے کے لیے بیان کی ہیں تاکہ وہ اسے نصیحت حاصل کریں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں تدبر تفکر سوچتے نہیں ہیں یا ان کے دلوں پر قفل وہ لگے ہوئے ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو ان کو سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو، کیونکہ اسی قرآن پاک کے ذریعے انسان کی دنیا و آخرت دونوں سنورتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ ان قرآن پاک کے پڑھنے سے بہت ساری قوموں کو اللہ عروج پہ لے جاتے ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں، اور بہت جو ہے وہ ذلت کے طرف آتے جب اس کو چھوڑ دیتے یا اس کو صرف اختلاف کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ بعض دیکھیں عام جن کو پرویزی کہتے ہیں وہ بھی قرآن کا نام بہت لیتے ہیں لیکن ہوتے وہ فسادی ہیں، کیونکہ قرآن کے آڑ میں وہ حدیث مبارکہ فقہ ان سب کے اوپر وہ جو ہے نا طنز کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی مسلمانوں میں داخل نہیں ہیں، بال اتفاق بدترین لوگ ہیں، اور مسلمانوں کو بھی یہ درس دیتے، کیونکہ اب قرآن پاک نے ہمیں یہ حکم دیا سورت نمبر 59 آیت نمبر 7 میں کہ جو حضور دے وہ لے لو۔ تو حضور نے ہمیں بہت ساری چیزیں دی، فرائض، اب نماز کا طریقہ حضور نے بتایا، حج کے طریقہ حضور نے بتایا، جہاد کا طریقہ حضور نے بتایا، کون سا عمل ہے جو حضور نے نہیں بتایا؟ تو اب کوئی بولے کہ نہیں ہم تو ابھی قرآن میں صرف نماز آپ کو مل جائے گی، یعنی وہ ایسے بدترین لوگ ہیں کہ امام ابو حنیفہ جیسے ہستی کے خلاف بکواس کرتے ہیں۔ یہ جہنمی لوگوں کی پہچان ہے۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، بڑے بڑے محدثین اور فقہاء کے خلاف۔ تو وہ اگرچہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن وہ لوگ ہیں جو ہم آیت نمبر 26 میں پڑھتے ہیں یضل بھی کثیرا، وہ لوگ قرآن پڑھنے سے گمراہ ہوتے ہیں، وہ ہدایت نہیں پاتے۔ ہدایت تب آ کہ کسی عالم کے پاس بیٹھو، باعمل عالم ہو، پھر قواریت پر گفتگو نہ کرے اور تمہیں تمہاری حقیقت بتائے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سننے کی، علماء کے پاس بیٹھ کر یا گھر میں سوشل میڈیا کے ذریعے 24 گھنٹوں میں کم از کم 20-15 منٹ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم فرماتے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، حضور کو اللہ نے یہاں پہ تسلی دی کہ اے محبوب اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے، لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، مجرم موسم ہے یعنی کافروں میں سے۔ نبی کا دشمن کافر ہی ہوتا ہے۔ حضور کے حدیثوں کا منکر وہ بھی مرتد ہے، کیونکہ نبی کے فرامین کا، اب اگر مجھے اپنے بھائی سے پیار ہے تو اس کی باتوں سے بھی پیار ہوگا، کسی کا اگر مجھ سے پیار ہے تو میری باتیں سنے گا۔ اور پیار کا معنی کیا ہے کہ اس کی باتیں بھی اچھی لگے، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی اچھا لگے۔ اگر وہ سمجھتا کہ نہیں حضور سے پیار ہے لیکن حضور کا حدیث سے میں نہیں مانتا، تو بھائی تو کہاں سے مسلمان ہو گیا؟ اللہ نے تو یہ فرمایا جو یہ حضور تمہیں کچھ بھی دے دے اس کو لے لو، جس سے تمہیں روک لے باز آ جاؤ۔ اب ہمیں دین کا پتہ کہاں چلتا ہے؟ جب حدیث مبارکہ کا پڑھتے ہیں، پھر اس کو صحیح سمجھنے کے لیے فقہاء کو دیکھتے انہوں نے تشریح کیسی کی۔ اچھے علماء تو فقہاء ہیں نا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور ہدایت دینے اور مدد کرنے کے لیے تمہارا رب کافی ہے۔ اس آیت میں اللہ کریم نے اپنے پیارے نبی کو تسلی دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کا وعدہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ غم نہ کریں، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ بد نصیب کافروں کا یہی معمول رہا، علماء کے ساتھ یہ معمول رہا، اللہ والوں کے ساتھ یہ معمول رہا۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ لوگوں کے فکر میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کس کا انتخاب کرے تو بھائی اس میں اچھائی تو ہوگی نا۔ انبیاء کا انتخاب اللہ ہی نے تو کیا۔ تو جس طرح گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کفار کے طرف سے پہنچنے والے اذیتوں پر صبر کرتے رہے، اسی طرح آپ بھی صبر فرمائیں، اور آپ کی تسلی کے لیے یہی بات کافی ہے کہ دین و دنیا
کہ مصلحتوں کی طرف ہدایت دینے اور دشمنوں کے خلاف مدد کرنے کے لیے آپ کا رب کافی ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اللہ جس کی مدد کرتا ہے پھر کسی اور کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ کن فیکون ذات ہے۔ اس آیت سے اشارتاً معلوم ہوا کہ ہر نبی اور ولی کا کوئی دشمن ہوتا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے اور ان کے شرف ہوا مقام کو ظاہر فرماتا ہے۔ حضرت ابو بکر بن طاہر رحمہ اللہ فرماتے ہیں دشمن مخالفت کرنے والوں کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کر کے انبیاء علیہ السلام اولیاء اعظام رحم اللہ کے درجات بلند کرتا ہے، دوسروں کو دکھاتا ہے کہ دیکھ یہ دشمنوں کے باوجود بھی اللہ کے رضا کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ وقال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لولا انزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، اس نبی پر قرآن ایک ساتھ کیوں نازل نہیں ہوا؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام پر ایک ساتھ، عیسیٰ علیہ السلام پر ایک ساتھ، داؤد علیہ السلام پر زبور ایک ساتھ۔ کذالک، اللہ کریم فرماتے اسی طرح ہم تھوڑا تھوڑا نازل کرتے لے نثبت بہ فؤادک، تاکہ آپ کے دل کو تقویت دیں۔ ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے انہیں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا۔ تو حضور علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرنے والے کفار مکہ نے کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گمان ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو آپ علیہ السلام پر ہمارے پاس سارا قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں نازل ہوا، ہمارے طرف ایک ساتھ کیوں نہیں لے کر آئے؟ جیسے تورات موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، زبور داؤد علیہ السلام پر ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی۔ کفار کا یہ اعتراض بالکل فضول اور محمل بیکار ہے، کیونکہ قرآن کریم کا عاجز کر دینے والا ہونا ہر حال میں یکساں ہے، چاہیے وہ ایک ہی مرتبہ میں نازل ہوتا، تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا، اس کی مثال یہ نہیں لا سکے۔ بلکہ قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونے میں اس کے معجزے ہونے کی بڑی دلیل ہے کہ اس طرح ہر آیت کا مقابلہ کرنے سے کفار عاجز ہیں۔ بھئی اگر تھوڑا اس تھوڑے کے مقابلہ تو کرو۔ اور اسی طرح کذالک، آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو بتدریج نازل فرمانے کی حکمت ظاہر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حبیب علیہ السلام، ہم نے یوں ہی اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ اس کے ساتھ ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں اور پیام کا سلسلہ جاری رہنے سے آپ کے قلب مبارک کو تسکین ہوتی رہے کہ سلسلہ تسلسل جاری رہے اور کفار کو ہر موقع پر جواب ملتے رہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی فائدہ ہے کہ قرآن پاک کو حفظ کرنا سہل اور آسان ہو۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو حضرت جبریل علیہ السلام کے زبان سے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کی مدت میں نازل فرمایا۔ دوسرا معنی ہے کہ ہم نے ایک آیت کے بعد دوسری آیت بتدریج نازل فرمائی، اور بعض مفسرین کرام نے کہا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرات میں ترتیل کرنے یعنی ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ پڑھنے اور قرآن شریف کو اچھی طرح ادا کرنے کا حکم فرمایا، جیسے کہ دوسری آیات میں ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ سورہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ، اچھا یہ کریم مولا نے قرآن میں جگہ جگہ یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ قرآن پاک آہستہ آہستہ پڑھے۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ٹھہر ٹھہر کے ہم نے اس کو نازل کیا۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، یہ کوئی بھی مثال اس کو رد کرنے کے لیے لائیں گے ہم اس سے زیادہ حق لے کر آئیں گے، اس کو مٹا دیں گے اور اس کی اچھی تفسیر۔ کیا مقصد؟ اس آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ حبیب علیہ السلام، یہ مشرکین آپ کے دین کے خلاف یا آپ علیہ السلام کے نبوت پر جو بھی اعتراض قائم کریں گے ہم اس کا انتہائی نفیس جواب دیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام کو بارگاہ الہی میں وہ قرب حاصل ہے کہ جب اعتراض حضور علیہ السلام پر ہو تو اس کا جواب اللہ کریم فرماتا ہے،
الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، کہ وہ لوگ جہنم کے طرف اوندھے منہ انہیں جمع کیا جائے گا. اولئک شر مکانا واضل سبیلا، یہ بدترین لوگ ہیں باعتبار ٹھکانے اور سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں سیدھے راستے سے. یعنی قیامت کے دن چہروں کے بل ہانکے جانے سے متعلق ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آدمی روز قیامت کے دن انسان 3 طریقے پر اٹھائے جائیں گے. ایک گروہ سواریوں پر، ایک گروہ پیادہ پیدل چلنے والا، اور ایک جماعت منہ کے بل گھسیٹتے انہیں چلائے گا. اللہ اکبر. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ منہ کے بل کیسے چلیں گے؟ ارشاد فرمایا، جس نے انہیں پاؤں پر چلایا ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان کو منہ کے بل بھی چلائے. تو یہاں پہ اللہ کریم نے یہ بتا دیا کہ دنیا میں یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. اعتراض وہ کرے گا جس کے دل میں بغض ہو، کینہ ہو، کیونکہ جن سے محبت کی جاتی ہے اس کی ہر ادا پیاری ہوتی ہے. حضور علیہ السلام کی ادائیں ہمیں قیامت تک جو مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں اس کی مثال نہیں ہے، اس پر سب کچھ قربان کرتے ہیں. حضور کا پتہ چل جائے کہ یہ ہماری نبی کی ادا ہے، اس کو زندہ کرنے کے لیے وہ بڑی جد و جہد میں ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری نبی کی سنت، یہ ہماری نبی کی. اور کچھ ایسے تھے بدبخت تھے. اچھا، اس کے لیے اللہ کریم نے پھر اپنے مخلوق میں چند افراد کا انتخاب کیا، ان کے دل میں خوف خدا پیدا کیا، ان کا نام ہے علماء. کہ وہ پھر حضور علیہ السلام علم کے دین میں کوئی پیسہ تو نہیں ہے نا. ایک اسکول میں کوئی پڑھتا ہے تو وہ لاکھوں کما سکتے ہیں، کالج میں پڑھاتے تو لاکھ، لیکن مدرسوں میں یہ لاکھ روپے تمہیں نہیں ملیں گے. صبح بیٹھو گے شام تک پڑھاؤ گے، زیادہ سے زیادہ تمہیں 20,000 ملیں گے. کتنے؟ لیکن عزت کا جینا، سکون کا جینا اس کے پاس جو ہے وہ لاکھوں والے کے پاس نہیں ہے. یہ بھی تو اللہ کی قدرت دکھا رہا ہے کہ سکون پیسے میں نہیں ہے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سب سے زیادہ دنیا میں جو عزت کی جاتی ہے وہ علماء کی جاتی ہے. بڑے عزت کرتے ہیں، چھوٹے عزت کرتے ہیں. ہم تو پریکٹیکل دیکھ رہے ہیں نا. پولیس والا سامنے آتا ہے تو السلام علیکم. بھائی وہ پولیس والے سے لوگ ویسے بھی ڈرتے ہیں. رینجر آ جائے، فوجی آ جائے. میں نے اپنی زندگی میں پریکٹیکل دیکھا کہ اتنی عزت دنیا میں کسی اور کی نہیں ہے. ہم کراچی شہر میں ہم نے 40 سال کے قریب کبھی ایسے بے ادبی سے یا گستاخی سے کبھی پولیس والے نہیں روکا. پوری ہم اتنے تھے، طالب علم تھے، بوڑھے ہو گئے، لیکن نہ کبھی چیک کیا کہ بھائی تمہارے پاس کاغذات ہیں یا نہیں. رات دن چلتے پھرتے ہم پورا وہ کرتے ہیں کہ بھئی لائسنس بھی ساتھ ہو، سب کچھ ہو، لیکن اس کے باوجود یہ تو ہمارا ملک ہے تو اس کا خیال تو ہم کریں گے. تو بات کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جن افرادوں کا انتخاب کیا وہ یا انبیاء علیہ السلام تھے، دنیا میں یہ پیغام ان کے ذریعے پھیلا، اور اس کے بعد اولیاء اللہ علماء ہیں، اور اس کے بعد ان سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کی باتیں سننے والے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، ان کے ساتھ مساجد مدارس کو آباد کرنے والے. وہ بھی تو لوگ ہیں کہ آپ کو پتہ ہے وہ مدرسے رات دن کی کوشش ہوتی ہے کسی مدرسے والے سے کوئی غلطی ہو جائے. اب اگر یہ جاننا بھی نہیں تو کون ہے؟ مدرسے والوں کی غلطیاں نکالنا، تلاش کرنا. اب دیکھیں میں آپ کو ایک شعر سناؤں. چیبو نہ سوک دا یار پمخ کی گوری، او آئی نینا صفا نا دا. کہتے ہیں آپ کو کس سے محبت ہے، آپ اس کے عیب تلاش کر رہے ہیں تو پتہ چلا کہ دل میں محبت نہیں ہے نا. اب دیکھ ہم بھی 2 نمبر پیروں کو، مولویوں کو تو نہیں مانتے، سختی کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں کرتے کہ اب مولوی آپ کے پیچھے پڑ جائیں کہ یہ صحیح ہے غلط. نہیں، اللہ کے نبی نے منع کیا، کیونکہ یہ تو غلط نیت ہے نا. یہ میرا بیٹا ہے، چل رہا ہے پھر رہا ہے، اچھا بھائی نماز کیا ہے، مجھے کیا ضرورت، کرتا ہے کیا یار، یہ حرام خوری تو نہیں کر رہا، یہ میں نے کہا ٹھیکا لیا بھائی، کچھ بھی کرے بھائی، تم اس کا کون ہو؟ حکومت وقت جانے
وہ اپنے انہوں نے حکومت نظام چلا رہی کہ بھائی کون صحیح ہے کون غلط ہے، ملک کی حفاظت کے لیے ایسے افراد ہیں وہ محلے میں گھومتے کہ یہ بچہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے۔ ایک عام انسان کو کسی کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے۔ میں مدرسے چلا رہا ہوں، اب بھائی کوئی تعاون کرے مدرسوں کے لیے بہت اچھی بات ہے، ہاں، لیکن کسی کا مقصد ہے یار یہ کوئی غلط بات کر جائے بس، تو یہ محبت کی علامت ہے؟ ہاں، تو ایک عیب تلاش کرنا بھی بدبختی ہے، اور اگر اس میں عیب ہے اس کا پیچھا کرنا بھی بدبختی ہے۔ لیکن حضور تو بے عیب تھے، ان میں بھی جہنمیوں نے عیب تلاش کر کے، اور کبھی بولا کہ انصاف نہیں کیا، کبھی بولا یہ کیا، کبھی بولا یہ کیا، کبھی بولا آپ نے یوں نہیں دیا، کبھی تو یہی سے ہمیں سبق ملا کہ یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم اپنا دین کا کام کریں، اللہ کی بندگی، حضور سے محبت، ان کی شریعت کو عملی جامہ پہنا کر دنیا تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ان بڑے دنوں میں کل یوم عرفہ ہے، اللہ تعالی ہمیں ڈھیروں عبادتیں اپنے گناہوں پر توبہ کرنے، حجاج کرام وہاں جمع ہے، اللہ ان کے صدقے، ان کے دعاؤں کے صدقے اللہ مسلمانوں کو اتفاق اتحاد نصیب فرمائے، بیماروں کو شفا دے، بے روزگاروں کو رزق حلال، نیکوکاروں کو ڈھیر نیکیاں خاتمہ بالخیر ہو، گناہگاروں کو اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔